بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید کے مطالبات اور مثالی خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس آیت نمبر 57-58۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی ہے، لہٰذا اس کے نازل ہونے پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ان سب چیزوں سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کی تخلیق فرمائی، اس کی پیدائش کا مقصد، اس کی حیثیت اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اور جس پر چل کر انسانیت دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی و سرخروئی حاصل کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور جس کو ٹھکرا کر ہمیشہ کی تباہی و بربادی سے دوچار ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اس ہدایت نامہ کی آخری مکمل شکل قرآن مجید ہے، جو قیامت تک کے لیے دونوں جہان کی سعادت، نجات، اس کے عروج و کمال اور ارتقاء کے لیے واحد سرچشمہ ہے۔ یہ وہ مکمل نظام حیات ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ یہ اتنا جامع ہے کہ انسانیت کو درپیش پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل اور مشکلات کا منصفانہ و عادلانہ حل پیش کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ بے شک یہ قرآن حکیم وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ سامعین حضرات، کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی انسانیت کو توحید خالص کا پیغام سنانے والی، ظلم و ستم کے اندھیرے غار سے نکال کر عدل و انصاف کی راہ بتانے والی اس کتاب کے کچھ حقوق مطالبات ہیں۔ اس خزینہ انوار رحمت و برکت کا اللہ کے بندوں سے اولین مطالبہ اس پر ایمان لانے کا کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، التغابن آیت نمبر 8۔ پس تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ سے واضح ہوتا ہے کہ حامل شفا و رحمت کا بنی آدم سے دوسرا مطالبہ تلاوت و قرأت ہے۔ امانت الہی ہم سے یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ حتی المقدور اس کو ایمان سے مزین سینوں میں محفوظ کیا جائے۔
اس کے خیر و برکت کے حصول کے ذریعے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخریب، جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید اس معدن احکام و مسائل، ذخیرہ علم و حکمت پر غور و فکر کرنا، اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا چوتھا انتہائی اہم مطالبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے، بڑی برکت والی ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس منبع رشد و ہدایت کا پانچواں مطالبہ یہ ہے کہ بندگان خدا اس پر عمل کریں، زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی تعلیمات کو جاری و ساری کریں، عقائد، اخلاق، عبادات اور اصول و قوانین اسی کے سانچے میں ڈھالیں۔ نزول قرآن کا یہی بنیادی مقصد ہے۔ فرمان الہی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ الاعراف آیت نمبر 3۔ لوگو تم اس ہدایت کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تم اس کے علاوہ سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل کی بے حد و حساب نعمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ اس کتاب عزیز پر عمل کرنے ہی میں ہے، کیونکہ دنیا میں عروج و سربلندی اور آخرت میں سعادت و نجات اور فوز و فلاح کا ضامن عمل ہی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، طٰہٰ آیت نمبر 123۔ تو جس نے میری ہدایت پر عمل کیا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ اس عظیم نعمت الہی کا چھٹا اور آخری اہم مطالبہ ہے کہ اس کے پیغام کو عام کیا جائے۔ قرآن کریم ایک آفاقی کتاب ہے، رب العالمین نے اس کو رحمت للعالمین پر نازل فرما کر انہیں حکم دیا۔ المائدہ کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ یہ حکم ربانی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سارے عالم میں دنیا کے تمام انسانوں تک کتاب الہی کی نصیحت اور موعظت کی دعوت دی جائے، جس کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے بعد امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا گیا آپ اس کی خود تلاوت فرماتے، پڑھتے پڑھاتے اور قرآنی علم کو ضبط تحریر میں لانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، صحابیات رسول اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس کتاب مبین کا علم سیکھا، سکھایا، پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا، اور یہ کام ہر دور میں بڑے اہتمام سے انجام پاتا رہا، بلکہ دیا جاتا رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں بے شمار مایناد مسلم خواتین قرآن کے حقوق ادا کرنے اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں۔ وہ اس نسخے کیمیا سے دلچسپی رکھتی تھیں اور عہد نبوی کی عظیم المرتبت خواتین کی طرح اس کو حفظ کیا، اس کی تلاوت و قرأت میں تجوید، ترتیب،
آداب ظاہری و باطنی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اپنی روح کی غذا بنا لیا، جس سے ان کے اذہان و قلوب منور ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب حکیم کے قدردانی کی ایسی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس حامل موعظت و نصیحت کو ایک مذہبی موروثی کتاب کے دائرے سے نکال کر اس کو پڑھا، سمجھا، اس پر غور و فکر کیا اور اسے اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنا لیا۔ لہٰذا علوم قرآن میں متعدد حافظات، قاریات اور مفسرات پیدا ہوئیں، جن میں سے چند کا تذکرہ جناب عبدالعزیز ہاشمی صاحب مسلمان خواتین کی علمی خدمات نامی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت حفصہ بن سیرین، حضرت بہرمن بن احمد مالکیہ، حضرت خدیجہ فاسیہ، حضرت ام الخیر، حضرت سلمہ ام الخیر الجزری، حضرت عائشہ ام محمد دمشقیہ، حضرت عائشہ متولی، حضرت عائشہ باؤنیہ، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ، حضرت فاطمہ دیروتی، حضرت بی بی فاطمہ نیشاپوری، حضرت جہیمہ ام دردہ رحمہم اللہ عنہم اپنے زمانے میں یکتائے روزگار اور بے مثال تھیں۔ محترم ناظرین، تاریخ کی آغوش میں ایسی عالی مرتبہ خواتین بھی ہیں جنہوں نے اپنے دور کے معاشرے میں اپنی جزوی یا مکمل ترجمہ قرآن و تفاسیر عربی، اردو، انگریزی اور روسی زبان میں منصع شہود پر عام کر کے علم قرآن کی روشنی کو پھیلایا۔ ان کے قرآن فہمی، اس کی خدمات کا ذوق و شوق دیگر مسلم خواتین کے لیے نمونہ ہیں۔ ان خواتین کی تفسیری خدمات کو جناب مجتبیٰ فاروق صاحب ریسرچ اسکالر نے اپنے ایک مضمون میں قلم بند کیا ہے، جن میں محترمہ ہاشم صبری فلسطینی، محترمہ واجدہ الفارس الشمری، محترمہ زینب الغزالی، محترمہ ڈاکٹر عائشہ بنت عبد الرحمن الشاطبی، محترمہ محمود النساء بیگم حیدرآبادی، محترمہ ثریہ شہنہ، محترمہ نگہت ہاشمی، محترمہ فریدہ خانم اعظمی وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ الحمدللہ کچھ عرصے سے عالم اسلام میں رجوع الی القرآن کی ایک مہم برپا ہے، ادارے قائم ہو رہے ہیں، فہم قرآن کے لیے مختلف طرح کے کورس اور نصاب تجویز کیے جا رہے ہیں اور ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نمایاں نام محترمہ سمیہ رمضان صاحبہ کا ہے۔ ان کے بہترین حلقہ قرآن میں محض تبلیغ قرآن پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ہر درس میں ایک آیت کا انتخاب کر کے شریک خواتین کو عملی تربیت سے گزارنا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہی ایمانی جذبہ میں نے 1970 اور 80 عیسوی کی دہائیوں میں محترمہ قیصر بیگم نیازی صاحبہ کانپوری، ناظمہ شعبہ خواتین کل ہند جماعت اسلامی کے حلقہ قرآنی میں بھی محسوس کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان قابل قدر ماؤں بہنوں کی گراں قدر کوششوں اور خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ اسوہ ثابت ہوں، آمین۔ آدمی کو دیکھ کر جہل مرکب میں اسیر، حق کی جانب سے اسے بخشی گئی ام الکتاب، جس نے روشن کر دیے راہ صداقت کے خطوط، جس نے آدم کو کیا اس کے خدا تک باریاب۔ آفریں ان پر جو اس کے نور سے ہیں مستنیر، آفریں ان پر جو اس کے نور سے ہیں مستنیر، مرحبا ان پر جو اس کے فیض سے ہیں فیضیاب، مرحبا ان پر جو ان کے فیض سے ہیں فیضیاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن عظیم کے مطالبات کی ادائیگی کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ربنا اللہم اجعل القرآن حجۃ لنا یوم القیامہ، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔